السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ قرآن کب نازل ہوا تھا، اور اس کا صحیح جواب جو لوگوں نے دیا ہے ان کے نام یہ رہے: اشرفی ناسکر علی شاہ خان، انور علی اشرفی، شاہد حسین عالیہ جنت، عاقب خان، عمران اتاری، محمد پرویز گلفشاہ خان، شازیہ اشرفی، فرقان خان، عبداللہ، تنظیر احمد، ذاکر اتاری، انجل سیفی، عبدالرحمن، حافظ افضال حسین، محمد فرقان، جاباز خان، نبیہہ راجو۔ چلیے دوستو، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال: حضرت نوح کا لقب نوح کیوں ہوا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: عبادت کی وجہ سے، بی رونے کی وجہ سے، سی خوف کی وجہ سے، یا ڈی حسرت کی وجہ سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی رونے کی وجہ سے۔ آپ کا لقب نوح ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس وجہ کہ نوح کے معنی ہے رونا، چونکہ آپ اپنی امت کی گناہوں پر بکثرت روتے تھے۔ کثرت گریہ و بکا کی وجہ سے آپ کا لقب نوح ہوا، یا اس وجہ سے کہ آپ اپنے نفس پر بکثرت بکا کیا کرتے تھے، یا اس وجہ سے کہ ایک بار آپ اپنے بیٹے کنعان کی نجات سے متعلق بارگاہ رب الجلال میں عرض کرتے ہیں: اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا۔ رب الارباب جل وعلا نے فرمایا: اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، اس کے افعال و اعمال بڑے نالائق ہیں، تو اس کی نجات کی دعا مت کر، تجھے نہیں معلوم وہ نجات کے لائق ہے یا نہیں۔ آپ اسی بات پر روتے تھے۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا۔ وہ آپ کے سامنے خود کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اللہ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے، یا پھر آپ کا لقب اس وجہ سے پڑا: ایک بار آپ کا گزر ایک خارش زدہ کتے پر ہوا۔ آپ نے دل میں سوچا کتنا بد شکل ہے۔ اتنا خیال پیدا ہونا تھا کہ اللہ نے وحی فرمائی: تو نے مجھے عیب لگایا یا میرے کتے کو؟ کیا تو اس سے اچھا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ اپنے اس خیال پر روتے تھے۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166، معارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ یا پھر آپ کا نوح لقب ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طوفان کے بعد ابلیس آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرا ایک بہت ہی بڑا کام کر دیا۔ آپ نے فرمایا: وہ کیا؟ اس لعین نے کہا کہ میں اور میرے حواری ہر آدمی کے پیچھے آخری دم تک اس کو دوزخی بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ نے دعا کی اور یک بارگی پوری قوم کو غرقاب کر کے واصل جہنم کر دیا۔ مجھے اور میرے معاونین کو محنت و مشقت سے بچا لیا۔ آپ اسی بات پر روتے اور کہتے کہ کاش میں قوم کی ایذا رسانی پر صبر کرتا اور دعائے ہلاکت نہ کرتا۔ یہ ساری وجوہات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہونے کی۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: چوپاؤں میں سے سب سے بعد میں کشتی میں کون سوار ہوا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے گدھا، بی اونٹ، سی ہاتھی، یا ڈی گائے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے،
گدھا اس کشتی میں چوپاؤں میں سے گدھا ہے جو سب سے بعد میں سوار ہوا تھا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، کشتی نوح میں ابلیس کس طرح سوار ہوا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے ہوا میں اڑ کر، بی دوڑ کر، سی کسی چیز پر لٹک کر، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، اس کشتی میں ابلیس گدھے کی دم پر لٹک کر سوار ہوا تھا۔ جب گدھا کشتی میں سوار ہونے لگا، اس کے دونوں اگلے پاؤں کشتی میں تو آ گئے، لیکن اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا، لاکھ کوشش کے باوجود اٹھا نہ سکا، کیونکہ دم پر اس ملعون کا بوجھ تھا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ جب آپ نے گدھے کی اس پریشانی کو ملاحظہ فرمایا تو کہا، آجا، گو تیرے ساتھ ابلیس لعین بھی ہو۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ چڑھ گیا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 12 معارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، کن دو جانوروں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کرنے سے منع فرمایا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے شیر اور لومڑی کو، بی سانپ اور بچھو کو، سی بھیڑی اور ہاتھی کو، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی سانپ اور بچھو کو۔ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں کو سوار کرنے سے منع فرما دیا۔ تب ان دونوں نے کہا، ہمیں سوار کر لیجئے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہم اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ رہا آپ کا آخری سوال، قرآن کی سب سے پہلی کون سی سورت نازل ہوئی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے سورہ فاتحہ، بی سورہ بقرہ، سی سورہ اقرا، یا ڈی سورہ کوثر۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے کل انشاءاللہ ان کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔